السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ محترم روزہ دارو، گزشتہ درس میں ماہ رمضان کی چند خصوصیات بیان کی گئی تھیں اور کچھ خصوصیات رہ گئی تھیں جنہیں آج کے درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح باتیں پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم روزہ دارو، رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت شیاطین اور جنوں کا قید کیا جانا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین شرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث کی شرح میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے ظاہری اور حقیقی معنی مراد ہو، اور یہ سب فرشتوں کے لیے مہینے کی آمد اس کی عزت و حرمت کے پاس و لحاظ اور مومنوں کی ایذا رسانی سے شیطانوں کو روکنے کی خاطر علامت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے غیر معمولی ثواب اور معافی کا اشارہ ہو، اور یہ کہ شیطانوں کی طرف سے گمراہ کرنے کا کام کم ہوگا جس سے وہ مقید کی طرح ہوں گے۔ اور جنت کے دروازوں کے کھولے جانے سے مراد اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صیام و قیام وغیرہ کا کارہائے خیر کی انجام دہی کی توفیق دینا اور اس کے لیے راستے ہموار کرنا ہو، اور یہ دخول جنت کے اسباب اور اس کے دروازے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازوں کے بند کیے جانے اور شیطانوں کو قید کیے جانے سے مراد موجب جہنم معصیتوں اور مخالفتوں سے لوگوں کو باز رکھنا ہو۔ یہاں کچھ افراد کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں معصیت اور گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ محترم روزہ دارو، سامعین باوقار، اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ داروں کی طرف سے ایسے روزوں کا اہتمام کم کیا جاتا ہے جن میں ان کے شروط و آداب ملحوظ رکھے جاتے ہوں، یا کچھ ہی شیاطین قید کیے جاتے ہیں اور وہ سرکش شیاطین ہیں، تمام کے تمام نہیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے، یا مقصود اس میں برائی کی کمی ہے جو کہ محسوس کی جاتی ہے، چنانچہ اس میں دوسرے ماہ سے کم ہی برائیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، کیونکہ تمام کو جکڑے جانے سے برائی اور معصیت کا بالکل نہ ہونا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ شیاطین کے علاوہ خبیث نفوس، قبیح عادات اور انسانی شیاطین جیسے اس کے اور بھی اسباب ہیں۔ اس کے جواب میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ شیطانوں نے آزادی کے دور میں لوگوں کے دلوں کو اس قدر زنگ آلود کر دیا ہوتا ہے اور انہیں گناہوں کی اس قدر عادت ڈال دی ہوتی ہے جو ان کے جکڑے جانے کے بعد بھی موجود رہتی ہے۔ اگر ہم روزوں کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے ان کے آداب کا پاس و لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ ہم گناہ و معصیت سے ضرور بچ سکتے ہیں۔ ایک خصوصیت رمضان المبارک کی یہ بھی ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورۃ القدر کی اس آیت کی تشریح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان
شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے خیر سے تو کوئی حقیقی محروم رہ سکتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ کی ادائیگی سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ اور مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون سے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب رمضان آ جائے تو اس میں عمرہ کرو، اس لیے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ گزشتہ درس سمیت اس درس کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم سب رمضان المبارک میں عبادات کے لیے کمر کس لیں۔ ہم یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم صرف رمضانی مسلمان یا رسمی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو حقیقی مسلمان ہیں۔ لہذا یہ عزم کر لیں کہ اپنی عبادتوں اور تلاوتوں کو صرف رمضان کے لیے ہی محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ایک مہینے کی مشق کے بعد ہم زندگی بھر ان اعمال پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس مقدس ماہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔